اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اجازت پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کس کا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں اسد ممبئی سے۔ جناب، میرا آپ کے درمیان سوال یہ ہے کہ آج پہلے تو منقبت میں ایک کچھ بیک گراؤنڈ میں ایک انسٹرومنٹ یا اس کی میوزک ہوتی تھی وہ، مگر آج کل ابھی جو کچھ لیٹسٹ نوحے منقبت ریلیز ہوئے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ اس میں تو باقاعدہ پورے سارے میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال ہوا ہے کافی سارے، اور وہ آلموسٹ گانے کی دھن پر اور اس ٹائپ پر بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے نوحے اور وہ جو آج لاؤڈ اسپیکروں پر چلائے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس پہ وضاحت چاہوں گا کہ ایک تو یہ گناہ، عظیم گناہ اہل بیت کی نام پر ہو رہا ہے جی، کہ منقبت یا نعت خوانی کو جو ہے وہ میوزک کے ساتھ میں پیش کیا جائے۔ جی، اس کے بعد میں اگر اعتراض کیا جائے تو اس پر دلیلیں لاتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اگر یہ سب جائز ہے تو پھر امام باڑوں میں، مسجدوں میں ہم آلات حرب کو لا کے، جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، ان کو لا کے کیوں نہیں رکھ دیتے ہیں؟ سب سے پہلے میں بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا جی، اور انہوں نے بہت خوبصورت ایک لفظ استعمال کیا، ریلیز کرنا، جی، کہ یہ ریلیز ہوتا ہے۔ یعنی آج کل اس کے اندر جو عقیدت سے زیادہ کمرشلائزیشن پایا جاتا ہے، جی، اور جیسے ہی آپ اگر ان کی منقبت کو، ان کے نوحوں کو اس طریقے سے کہ جس کے اندر جسے کہا جائے سوز کا ایک بھی کلام نہیں ہوتا ہے، اور سلام کے کلام کو ہم اس پہ ماتم کر ڈالتے ہیں، جی، اگر کوئی دوسرا یوز بھی کرتا ہے تو اس پہ کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ جی، تو میں ایسے منقبت خان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ منقبت کا نام نہ دیجیے اس کو، جی، کہ یہ کہیے کہ میں مولا کی نوکری کر رہا ہوں، جو الفاظ ان کے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ میں تو مولا کا نوکر ہوں، اور یہ سوچ لینا کہ آج ہم اس طریقے کی منقبت پیش کریں گے تو مولا اس کو قبول کریں گے، ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، منقبت شاعری جس کے اتنا ثواب ہے، اس کے لیے آپ ایک مثبت چیز کو ایک نیگیٹو وے میں پیش کر رہے ہیں۔ خود شیخ مرتضی انصاری صاحب، شیخ انصاری جو معروف ہے، اللہ مقام، اللہ مقامہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ ایسی چیزوں کے اوپر گناہ دو بالا ہے۔ بے شک، ایک تو آپ نے اس کا جو تقدس ہے منقبت کا، مدح و ثنا کا، اس کو مجروح کیا، جی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس میں اضافہ، جسے کہیے حرام در حرام، میوزک وغیرہ بھی ایڈ کر دیا۔ جی، جہاں تک سوال ہے میوزک کا کہ کہاں تک اس میں جائز ہے، دیکھیے میوزک کا جائز ہونا بعض خاص شرائط میں جو جائز ہے، اس جواز کو آپ اٹھا کر کے ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، مثلا ایک آدمی کو جو ہے وہ مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جی، اب اس پیٹ میں درد کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی مجھے یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا اور اس نے کہا کہ یہ دوا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی میرے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی درد ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاکٹر نے دوا دی تھی، آپ بھی یہ کھا لیجئے۔ جی، ڈاکٹر تشخیص دے گا کہ یہ دوا جو پہلا درد ہے وہ اور دوسرا درد ہے وہ دونوں ایک ہے کہ الگ الگ ہے۔ بے شک، جی۔ تو اگر کہیں پہ جواز ملتا بھی ہے تو یہ مطلق جواز نہیں ہے کہ ایبسلیوٹ ہے کہ جہاں چاہے وہاں فٹ کر دیا، جی، نہیں، وہاں کے خاص شرائط کے ساتھ وہاں پر اجازت دی گئی ہے، وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ جائز نہیں ہے جس طریقے سے آج ہو رہا ہے۔ جی، اور جو یہ کاپی رائٹ والا سلسلہ چلا، اگر یہ کاپی رائٹ والا معاملہ صحیح کہ اہل بیت کے شان میں آپ منقبت یا نوحے یا سلام یا سوز کہتے ہیں، اس میں کاپی رائٹ ہے، تو پھر میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں۔ بالکل، اگر ایسے ہی ہونے لگا تو پھر تو قرآن کے اوپر اہل بیت کا کاپی رائٹ ہے، کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر تو یہ ان کا یا تو ان کو سمجھایا جائے، اور نہیں سمجھتے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ سب سے زیادہ ضروری۔ دیکھیے، جی، ممبر اور مجالس، جی، نہ کوئی ممبر ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی خطیب، کوئی عالم آ کے خود سے بیٹھ جائے گا جب تک کہ صاحب اعضا نہیں بلاتا۔ بے شک، جی،
جو صاحب مجلس ہے، جو مجلس بانی مجلس جو ہے، جو منعقد کرنے والا ہے، جب تک وہ نہیں بلاتا ہے کوئی اپنی مجلس جا کے نہیں بیٹھتا. اسی طریقے سے جب تک کوئی آدمی ان کو بلائے گا نہیں اپنے پڑھنے کے لیے، تب تک یہ خود سے نہیں آتے. آپ بلا لیے تو نہیں آتے ہیں، تو آپ تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ غلطی کر رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ یہ لوگ جو اپنے یہاں ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد وہ برابر کے اس میں شریک ہے، گنہگار ہیں. یہ خود اپنے لیے خود یہ طے کریں کہ جناب سیدہ کو کیا جواب دینا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک پریشانی ہے. بہت سال پہلے میری بہن بہت ایک جھگڑے میں صدمے میں آ کے گئی. اب یہ گناہ کبیرہ میرے سے انجانے میں ہو گیا. میں جان بوجھ کے نے کچھ نہیں کری. مجھے نہیں معلوم کہ سوسائڈ کریں گی، لیکن اب یہ معاف کرانے کی کیا کروں؟ اور یہ گناہ کبیرہ معاف ہوئیں گا؟ ہو سکتا ہے کہ میں جنم کی آگ میں جاؤں گی. پلیز میری یہ پرابلم سالو کرو. میں ابھی بھی سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ لیتی ہوں. میری دماغی حالت ٹھیک نہیں. پلیز میرے یہ کوشچن سالو کرو. میرے پرابلم میں بہت ٹینشن میں ہوں. ابیٹمنٹ ٹو سوسائڈ قانوناً بھی جرم ہے. شریعت کے حساب سے بھی اگر کسی کو مجبور کیا جائے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ خودکشی کر لے، اب یہ پریشان ہے اس سے. اگر کوئی آدمی کسی کو اس طریقے سے اس حد تک ستاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی اپنی جگہ پر ایک گناہ ہے. اگر کسی آدمی کو اس حد تک ستایا جائے کہ وہ اس گناہ کو مرتکب ہونے میں مجبور ہو جائے تو وہ بھی گنہگار بہرحال ہے. لیکن پھر بھی اس آدمی کے لیے گنجائش توبہ پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے گناہ کے لیے جو ہے وہ توبہ کرے اور بارگاہ الہی میں طلب مغفرت کرے. وہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، ممکن ہے کہ وہ ان کے گناہ کو بخش دے. لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ جو مرحومہ ہیں ان کے حق میں بھی یہ کار خیر کو انجام دیں کہ خدا، چونکہ وہ بہرحال وہ گناہ کبیرہ وہ خود بھی تھا کہ جس میں انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی ہے، شاید خدا ان کے عذاب کو کچھ کم کر دے. شکریہ ہوگا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی جاوید جیدی صاحب اور مولانا صاحب، السلام علیکم. ایک اہم مسئلہ درپیش ہے. کتاب جامع اخبار میں لکھا ہے اگر کوئی مسلمان نائی، ڈھوبی، بنکر، جلا علم حاصل کرے اور کسی مسجد کا پیش امام جمعہ جماعت ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب عنایت فرمائے. اللہ حافظ. اسلام میں دو تھے، سادات اور غیر سادات. لیکن ہندوستان میں آ کے دوسروں کو دیکھ کے یہاں پر جو مختلف سیکٹس بنائے گئے یا ان کے کاروبار کے حساب سے، تو اگر ایسے افراد علم حاصل کر لیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ ضعیف ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نماز کس کے پیچھے پڑھنا ہے. نماز خود ایک واجب فعل ہے اور جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور اگر اس صنف کا آدمی جیسے ہی وہ عالم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے صنف سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے بے شک کہ وہ کیا کرتا تھا. ورنہ تمام انبیاء جو ہے، کوئی بکری چرانے والا ہے، جناب سلیمان وہ باسکٹ بنانے والے تھے، تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. شغل اس کا جو پروفیشن ہے وہ الگ چیز، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خود اگر وہ عالم ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جو شرائط ہے وہ اگر وہ شرائط پوری ہے تو بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں کراہت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں، شہر بلاری سے. میرا نام نسیم ہے. میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی وجہ سے والدین کافی پریشان رہتی ہیں اور میں جب بھی نماز صبح سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے سے نہیں ہو پا رہا ہے. پلیز مولانا صاحب یہ بتائیے. السلام علیکم. شکریہ. محترمہ کا سوال ہے کہ ان کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتی ہیں، تو دونوں مسئلے کا حل بتا دیجیے. دیکھیے، جہاں تک رشتے کا سوال ہے وہ بہتر یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132 اس کو کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جو ہے ایک مناسب کف جو ہے ان کے لیے مہیا ہو جائے گا. اللہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے ان کی اس ضرورت کو بھی پوری کر دے گا. اور جہاں تک سوال ہے نماز میں من نہ لگنے کا، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، نماز صبح خاص طور نماز صبح کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ
رات میں قل هو اللہ پڑھ کر کے جو تاکید کی گئی ہے وہ سوئیں. اس سے جو ہے پوری کی پوری شب جو ہے وہ عبادت میں بھی گزرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خود اس کے اثرات سے انسان جو ہے وہ صبح میں بر وقت بیدار بھی ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. میرا لڑکا جو ہے سنی جماعت میں شادی کر لیا ہے، وہ میرے قوم کو برابر برا بھلا کرتی ہے، اس لیے ہم نے اس سے کہہ دیا کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو تم میرے لاش کو مت آؤ گی، تم میرا شکل نہیں دیکھے گی. کیا ہم گناہ کیا یہ بتائیے، میرے کو جواب دیجیے. ہم بہت پریشان ہیں، بہت ہمارا نتیجہ کرتی اس لیے ہم بول دیا. ان کے بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، جی شادی کر لی ہے، کوئی غیر جی قانونی غیر شرعی جی کام نہیں کیا ہے، جی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں تو ہماری میت میں بھی نہیں آنا. کیا صحیح کیا انہوں نے؟ دیکھیے، اگر کسی بات کی ناراضگی ہے تو بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ہی انسان معاف کر دے. جی کیونکہ روایت میں ہے کہ خود قیامت کے دن جب انسان گنہگار ہوگا اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے گا، پروردگار سے طلب مغفرت کرے گا کہ بار الہ میرے یہ گناہ ہے، ایک طویل فہرست ہے، اس کو معاف کر دے. تو خدا وہاں پر کہے گا کہ جب ایک معمولی سی غلطی کو تم نے میرے بندے کی معاف نہیں کیا، تو پھر تم مجھ سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں میں تمہیں معاف کر دوں. تو اگر انسان اپنی زندگی میں اگر جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہے جانے انجانے میں، اگر اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، تو یقیناً آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کے حق میں بھی بہتر رہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو فلم دکھاتا ہے یوٹیوب پہ، یہ ایک نماز کے نبیوں کے اعتبار سے ان فلم کو دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ میرے سوال کا ضرور جواب دیں. السلام علیکم. جو اسلامک فلمیں بنتی ہیں جی جی شریعت کی روشنی میں، خاص جی. طور سے جو حکومت ایران میں بنتی ہیں، اسلامی جی. حکومت میں، جی جی یہ کافی اس میں ہمارے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جی. سلسلے میں بنی ہے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ ان کا دیکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کیونکہ یہ جو فلمیں بنتی ہیں اس کے تاریخی اعتبار سے بھی بزرگان اور علماء جو ہیں اس کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ یہ بنتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ مجھے یہ لگ رہا ہے چونکہ اس میں لفظ فلم آیا ہے، جی تو عام تصور یہ ہے کہ فلم چونکہ دیکھنا حرام ہے، لہٰذا اب وہ چاہے اس میں نبی سے ریلیٹڈ ہو، ائمہ سے ریلیٹڈ ہو، یا کمرشل کوئی فلم ہو، جی تو سب کے سب حرام ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایبسلیوٹ طور پر حرام نہیں ہوتی ہے. اس کا کانٹینٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی. کس چیز سے متعلق ہے. جی. چونکہ یہ تاریخی مسائل ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کو تو بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ اپنے دین کے بارے میں بھی سیکھیں، جان سکیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. شاہد بھائی اور مولانا صاحب، خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں 3 دن تک مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی، وجہ بیان فرمائے. سوال نمبر 2، مولا علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، یوم ترویہ کے کیا معنی ہیں؟ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. مولود کعبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تمام تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک خانہ کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ جی. سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے آئے. جی جی. وجہ کیا تھی؟ وجہ سے زیادہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ یہ حکمت رہی ہو جی کہ مولا کائنات جو سب سے پہلی چیز جب آپ اپنی تشریف لائے دنیا میں، جب تشریف لائے ہو تو جو سب سے پہلی چیز آپ اس کی زیارت کریں وہ چہرے مبارک کے پیغمبر ہو. ممکن ہے اس کے پیچھے یہ حکمت رہی ہو جی کہ جب آنکھیں کھولیں تو حضور کے چہرے کی زیارت کریں جی اور آخری دم تک آپ کے ساتھ وہ رہیں. تو ممکن ہے کہ یہ ایک حکمت رہی ہو. جی. اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ مولا کائنات کے لیے کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں متفق علیہ ہے تمام مسالک میں، کیونکہ مولا کائنات نے کبھی کسی بت کے سامنے سوائے خدا کے سجدہ نہیں کیا. اس وجہ سے آپ کو صرف اور صرف آپ کو جی اور کسی صحابی کو کرم اللہ تعالی وجہ کرم اللہ تعالی وجہ نہیں کہا جاتا.
तलबिया के और सिलसिले में तरविया के सिलसिले क्या में रूल है? यौम तरविया जो है वो 8 ज़िलहिज यानी 9 ज़िलहिज जो हज के अयाम शुरू होते हैं उससे एक दिन पहले के दिन को कहा जाता है। तरविया कहते हैं कि सैराब करने को। जी। उस ज़माने में जब हुज्जाज आया करते थे बाहर से, और यहाँ तक कि ख़ुद जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने जब पहला हज अंजाम दिया तो 8 तारीख को परवरदिगार ने जनाब जिब्राइल के ज़रिए से हुक्म दिया कि आप पानी का अहतमाम करें और अपने साथ पानी को लेकर के मैदान अराफात तक जाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी का इंतज़ाम नहीं है। इस काम को तरविया कहा जाता है और उस दिन को यौम तरविया कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं आनंद से बोल रहा हूँ। और जनाब मौला साहब से मेरी गुजारिश है कि मैं एक वजीफा खाता हूँ, या अली मौला अली आलम तना वारिस अली, या अली मौला अली आलम तना वारिस अली, शहनिल्लाह या इमाम हसन व हुसैन, शहनिल्लाह या इमाम हसन व हुसैन, शहनिल्लाह या इमाम हसन व हुसैन। हजरत मैं ये वजीफा करता हूँ शाम के बाद, और मेरी मौलाना साहब से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करके ताकि मैं इमाम के रोजे पर हाजिर हो सकूं और जिस मैं वहाँ मतलब जा सकूं, लेकिन वो शहादत के दिन उनके उसमें जुलूस में मैं शामिल हो सकूं। अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़ाना मौला मुत्तक़ियान का और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं। जी जी। और जो आगे आपने सवाल सुना। जी जी। मैं भी दुआ करूँगा कि तमाम मुश्ताक़ीन दीदार जो हैं और मुश्ताक़ीन ज़ियारत जो हैं वो अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के, उन सब को, तमाम उश्शाक़ को ये ज़ियारत नसीब हो, बार बार नसीब हो, बार बार नसीब हो। ख़ास तौर पर जो अपने माली हालात की वजह से परेशान हैं, बारलाहा उनके भी मसाइल को आसान करें कि वो लोग भी कम से कम उस बारगाह नूरानी को जा कर के देख सकें, उसकी ज़ियारत कर सकें, और हमारे भाई की भी ज़ियारत, इंशाअल्लाह भाई को भी ज़ियारत नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जी, मैं धनबाद से बोल रही हूँ, सुदाम दी, और मेरा जवाब ये है कि मेरे शौहर एक लड़की के चक्कर में है और हमारी शादी का 5वां साल चढ़ गया है और वो अभी तक ये नहीं इसको छोड़ने का नाम ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इनके शौहर किसी लड़की के चक्कर में है जी, तो ये चाहती हैं कि कोई ऐसा वजीफा बता दें ताकि इनकी तरफ फिर रग़बत हो जाए उनको। ये सूरह तब्बत यदा, जी, सूरह तब्बत यदा को लिख करके ये अपने पास रखें। इंशाअल्लाह इस सूरह की बरकत से अगर इनके शौहर किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं तो वो इंटरेस्ट इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। हम कोलकाता से बोल रहे हैं। हम कुरान शरीफ पढ़ते तो ठीक है, रोज ही पढ़ लेते हैं, पर जब नमाज शुरू करने जाते हैं तो बस तबीयत बिगड़ जाती है, मेरा बदन दर्द होता है, हरारत लगता है। ये कुरान शरीफ तो पढ़ती है लेकिन नमाज पढ़ना जब चाहती हैं तो इनके सर में दर्द होने लगता है और तकलीफ होने लगती है। अब इसका तो बज़ाहिर शायद कुछ दूसरा ही मसला हो, तो इनको ये चाहिए कि मऊज़तैन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दोनों सूरह जो है जी, जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किल होगी भी तो वो हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बम्बई से बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि क्या मैं मेरे शौहर से झगड़ा करके, मतलब उनसे झगड़ा होता तो अपने मायके चली गई थी और 3 साल के बाद लौटी, तो क्या ये हम लोगों का रिश्ता सही है, जायज है? खुदा हाफिज़। फारसी में कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। 3 साल बाद ये शौहर से झगड़ा करने के बाद वापस आ गई। जी जी, यकीनन उसका जवाब आप देंगे कि ये रिश्ता बाकी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ अक़द के बाद उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जी। अगर ये 30 साल के बाद भी लौटती तो भी इनका अक़द जो है वो बरसरेजा है जी, और दोबारा निकाह की जरूरत नहीं। बस ये ख्याल रहे कि अगली बार फिर ऐसा झगड़ा नहीं कीजिएगा, फिर आपको 3 साल बर्दाश्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मैं शादाब हुसैन बोल रहा हूँ, हुबली से, कर्नाटक जिला से। मेरा 4 सवाल है कि आलम बरज़ख में इंसान क्या करता रहता है और वहाँ की कैफियत क्या होती है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से अमाल है जिनके करने से मुर्दा खबर में सही सलामत रहता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या खबर पक्की करना जायज है। चौथा सवाल ये है कि क्या खबर में मुर्दे के सिराने
तलकीन कर सकते हैं या नहीं। 5वां सवाल यह है कि अहदनामा की पढ़ने की क्या फजीलत है, कृपया इस सवाल का जवाब दें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं 5 सवाल रिपीट करूं और वक्त ज़ाया हो तो आपने तो सुन लिया, आगा जवाब दे दीजिए। जी, पहला बरज़ख के सिलसिले में। जी, पहला सवाल बरज़ख के सिलसिले में कि बरज़ख में क्या होता है। जी, बरज़ख में इंसान के आमाल के मुताबिक, जैसे उसने अच्छा अमल किया है तो उसको वहाँ पर नेमतें मिलती हैं जी, और अगर खुदा न खास्ता गुनहगार है तो वो आलम बरज़ख में उसके ऊपर उस गुनाह की सज़ा को वो भोगता है, बर्दाश्त करता है। दूसरा सवाल था कि कब्र के अजाब से बचने के लिए क्या किया जाए। तो इस सिलसिले में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर करे, सिले रहम करे और सदक़ात राह खुदा में दे, जिसकी बदौलत उसके फ़िशार कब्र वग़ैरह। और रिवायत में है कि सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे। ये जो है कब्र के अजाब से इंसान को महफूज रखता है। तीसरा सवाल ये है कि कब्र पक्की करना। जी, कब्र को पक्की करना जो है वो जायज़ है लेकिन वाजिब नहीं है। और पक्की भी इस तरीके से किया जाए कि ज़्यादा बुलंद, ज़्यादा ऊंची ना हो। 4 अंगुल से ज़्यादा के बारे में कहा जाता है कि वो मकरूह है कि उससे ज़्यादा ऊंची कब्र हो। पक्की कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिरी सवाल, एक सवाल भाई ने कहा कि तलकीन क्या पढ़ना जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है, और तलकीन भी जो है वो सुन्नत पैगंबर है। सुन्नत पैगंबर है और आखिरी वक्त में जो है एक मुस्तहब अमल है जिसे अंजाम देना चाहिए। उसके अलावा अहदनामे के सिलसिले में भी सवाल किया। जो अहदनामा या शहादतनामा जो होता है, इसके सिलसिले में रवायात में है कि गोया एक तरीके से ये जो मोमिनीन वहाँ जमा होते हैं वो इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि हाँ, ये जो मरने वाला है ये कार खैर किया करता था, मोमिन है। जैसे कि नमाज जनाजा में भी है कि इन्ना नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते हैं। और तो ये कि जो मोमिनीन है वहाँ पे अहदनामे में जब सिग्नेचर कर देते हैं तो ये इसी तरीके से कि बाकी लोग भी गवाही दे रहे हैं कि हाँ, ये बंदे मोमिन है। और जब गवाही दे देते हैं तो अल्लाह जो है इन लोगों की गवाही को एक्सेप्ट करता है और इस मर्द मोमिन को उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ सिस्टर। ये मुझे ये पूछना है नाना साहब से कि वो जब प्रोविडेंट फंड जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो क्या उसके ऊपर खुद लमसम देना पड़ेगा, इसलिए कि भाई वही जो प्रोविडेंट फंड मिलेगा यही तो बैंक में जमा करके उसकी आमदनी नहीं होगी, इसलिए कि पेंशन मिलेगी नहीं ज़्यादा। तो फिर अब उसका, हालांकि हर महीने हुक्म किया जा रहा है, हर महीने हुक्म किया जा रहा है वाजिब न होने के बावजूद, लेकिन ये कि अब उसका वो है कि प्रोविडेंट फंड के ऊपर फंड दिया जाए, इकट्ठा दिया जाए या बैंक में जमा करने के बाद दिया जाए। अगर उससे मकान खरीदना है तो वो मकान खरीदा जाएगा। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? मुख्तसर कर दूं सवाल के प्रोविडेंट फंड पे जो यकमुश्त यानी कि आखिर में खुम्स निकाला जाए या जब मिलता रहे उस पर खुम्स निकाला जाए? प्रोविडेंट फंड जो है वो 2 हिस्से होते हैं। एक वो अमाउंट होता है जो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी एक प्रोविडेंट फंड में खुद अपनी तरफ से जमा कर रहा होता है, और उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो जब कंपनी उसको कुछ फंड उसमें ऐड ऑन करके उसको वापस करती है। जी। इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो इंसान हर साल अपने तरफ से उसमें शेयर ऐड कर रहा होता, डिपॉजिट कर रहा होता पीएफ अकाउंट में। जी। अगर वो हर साल के एंड में जितना पैसा उसने पीएफ अकाउंट में डाला है, अगर उसको अपना एज अ सेविंग कैलकुलेट करता था खुम्स में, यानी उसको भी हिसाब करता था कि मैंने इतने पैसे सेव किए हैं पीएफ अकाउंट में, उसका खुम्स हर साल देता आया है, तो जब ये उसको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद तो इस पर उसे कोई खुम्स नहीं देना है जो अपना शेयर दिया है उसमें, इस पर कोई खुम्स नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको जहन में नहीं था कि ये मेरी सेविंग है और ये पीएफ अकाउंट में पैसे डालता रहा, तो जो शेयर इसने एक्यूमुलेट किया है इतने सालों में, 10 साल 20 साल जो भी है, उस पर इमीडिएटली जैसे ही उसको पैसा मिलेगा जो शेयर इसने जमा किया है उस पे फौरन खुम्स देना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल का खुम्स गोया ड्यू है जी। फौरन उसको खुम्स देना पड़ेगा अपने शेयर पे जी। वो अमाउंट जो कंपनी ने उसको उसमें ऐड ऑन करके दिया है, उस अमाउंट के लिए उसके पास 1 साल का वक्त
ہے. تاریخ جب آئے گی اس کی, جی جب اس کی تاریخ آئے گی یا اس کے لیے الگ ایک تاریخ معین کرنا چاہے تو وہ معین کر سکتا ہے 1 سال کے لیے کہ جو کمپنی نے اس کو دیا, کیونکہ وہ اس دن اس کو ملا ہے. جی جب اس دن ملا ہے تو اس کا آپ کو امیڈیٹلی خمس دیا آپ نے اپنے حصے کا, اس کے لیے جو ہے 1 سال کا وقت ہے. اگر آپ اس دوران میں خرچ ہو جاتا ہے تو کوئی خمس نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بچ جاتا ہے اس کے بعد تو اس کے بعد اس پر 1 سال کے بعد خمس لگے ہوئے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں. اس کے پہلے بھی میں نے اپنا سوال 10/2/2022 کو بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جاوید بھائی و مولانا صاحب کو السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے کہ خدا کا پہلا سجدہ کس نے کہاں کب اور کب کیا. دوسرا سوال ہے کہ ہمیں یہ حدیث کی بنا پر بتایا گیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے مگر کلام پاک میں صرف 27 نبیوں کا ذکر ہے, تو پھر 1,24,000 پیغمبروں کی تصدیق کس بنا پر کی گئی. میرا تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں موجود لوگ جو امام پڑھتا ہے اسے دہرانا چاہیے مگر ایسا نہیں ہوتا, تو ایسی حالت میں کیا جنازے کی نماز جائز ہوگی؟ مہربانی کر کے بتانے کی کوشش کریں. خدا حافظ. پہلا سجدہ کب, کس نے اور کیوں کیا؟ دیکھیے اس کے سلسلے میں روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے, لیکن یہ قرآن کی آیت میں ضرور ملتا ہے کہ بعض فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو پروردگار کا سجدہ کرتے مسلسل کرتے ہیں. جی. اور اس کے بعد جناب آدم کو بھی سجدہ کرنے کے بارے میں قرآن میں ذکر ملتا ہے, لیکن یہ پہلا سجدہ کہاں ہوا جی. اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ پہلے سجدے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے, اس کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں دیکھنے جائیں گے تو پہلا سجدہ شکر کے بارے میں ملتا ہے. جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سجدہ شکر انجام دیا. اور کب کیا وہی بتا دیجیے کہ وہ شب ہجرت جو ہے جب پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے اور کہا کہ میں محفوظ رہوں گا. جی تو آپ نے جو ہے وہ پہلا شکر کیا, تاریخ نے سے اپنے دامن میں اس کو جگہ دی ہے. دوسرا سوال یہ کہ انبیاء کی تعداد کے سلسلے میں یہ بالکل صحیح ہے کہ 25, 26, 27 تک سے زیادہ نہیں ہے, سے زیادہ نام ان کے جو ہے وہ قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے. لیکن قرآن کریم صرف اور صرف اگر 1,24,000 تو یہ جتنا بڑا قرآن ہمارے پاس ہے وہ صرف انبیاء کے نام سے ہی بھرا ہوتا. مختلف روایات ہیں, مختلف احادیث موجود ہیں جس میں انبیاء کی عدد بیان کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی بیان کر دوں کہ 1,24,000 کی بھی روایت ملتی ہے, 1,44,000 کی بھی روایت ملتی ہے, 3,20,000 کی بھی روایت ملتی ہے, اور ایک جگہ پر 8,000 کی بھی روایت ملتی ہے کہ جس کے بارے میں 8,000 کے بارے میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو بڑے رسول کہیے یا بڑے نبی ہیں. یہ وہ 8,000 کی عدد ملتی ہے, اور متفقن علیہ تمام مسالک میں وہ 1,24,000 کی عدد ہے. اس لیے ہم 1,24,000 ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ تمام مسالک میں متفقن علیہ. اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ سب کو پر ایمان رکھنا, یقیناً ایک کا بھی انکار کرنا, کیا نام پتا ہو نہیں, انکار کرنا اسلام سے ہمیں خارج کر دے. بالکل, جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک سب پر ایمان برابر سے رکھنا وہ ہمارے لیے لازمی ہے. آخری سوال جو بھائی نے نماز جنازہ کے متعلق پوچھا کہ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں. دیکھیے نماز جنازہ واجب کفائی ہے, اگر ایک بھی پڑھ دے گا تو کافی ہے. لیکن جو افراد نماز جنازہ میں بعنوان نماز جنازہ شریک ہو رہے ہیں, کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی عالم کھڑے ہو کر کے جو نماز کو, امام جو وہاں پر موجود ہے نماز کو زور زور سے باواز بلند پڑھ رہے, کم سے کم اس کو دہرائیں تاکہ آپ شریک ہو سکیں اس نماز میں. وہ نماز واجب نماز کی طرح, پنجگانی نماز کی طرح نہیں ہے کہ جس میں امام نے سورہ پڑھ دیا کافی ہے. نہیں, اس میں خود ماموم کو بھی دہرانا پڑے گا کیونکہ یہ عام نماز سے مختلف ہے. اس کے احکام اس میں ایک کام ہوا تھا یہاں ہمارے شہر ممبئی میں اس میں یہ کیا گیا تھا کہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی کتابچے نماز جنازہ کی رکھ دی گئی تھی, اور ہر ایک جو پیچھے مصلی ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا. مختصر سی اس میں اس میں اصل نماز جنازہ جو ہے وہ کم از کم مختصر والی بھی سب کو
آنی چاہیے. ایک لائن ہے. جی جی. یہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ کوئی مصیبت آ گئی کہ جہاں پر کوئی عالم نہیں, جی, کم سے کم ایک آدمی, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ریپرکشن کہیے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے. جی بے شک. کیونکہ ہر کسی بھی مسلمان کے چلے جانے پر یہ واجب کفائی ہے, سب کے اوپر واجب ہے. جی. تو جو وہاں پر موجود ہے وہ تو زیادہ بڑا گنہگار ہوگا جی, اگر وہ نماز بنا ادا کیے دفن کر دیتا ہے, اور جو بیچارہ گھر میں بیٹھا ہو اس کو پتہ بھی نہیں وہ بھی گنہگار ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب, میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی کہ آپ سے سوال ہے, اس کی آپ اگر وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. مجھے ذرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پہلے عرب کا جو حصہ تھا یہ کافی وسیع تھا, تو یہ بتا سکتے ہیں اس عرب میں کیا پہلے یہ سیریا بھی آتا تھا, جارڈن بھی آتا تھا, اور یہ یمن بھی آتا تھا مولا علی اور رسول اللہ کے زمانے میں؟ اگر اس سوال کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں مہربانی کی بات نہیں, سوال آپ کے ہوتے جواب دینا فرض ہے ہمارا, یقیناً جواب دیں گے. سیریا, یمن, جارڈن, کیا یہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں عرب کنٹریز میں شامل ہوتا تھا؟ دیکھیے سوال ان کا چونکہ آج کے زمانے کے حساب سے, جی, اصل میں اس زمانے میں عرب کوئی چیز نہیں تھی. عرب جو کہا جاتا تھا, عرب کہا جاتا تھا ان افراد کو جو عربی بولنے والے تھے. جی. تو سیرینز بھی عربی بولتے تھے, عراقی بھی عربی بولتے تھے, یمنی بھی عربی آج بھی بولتے ہیں, جی, حجازی بھی عربی بولتے. اس زمانے میں حجاز تھا. علاقے کے حساب سے دیکھا جائے تو مکہ مدینہ جو ہے یہ حجاز میں آیا کرتا تھا. یمن ایک الگ جگہ تھی, اس کے بعد جو ہے وہ شام الگ جگہ تھی, اردن کوئی جگہ نہیں تھی. جی. اس کے علاوہ کنعان تھا جو آج کے زمانے میں فلسطین کہہ لیجیے. یہ تو اس حساب سے زمینیں اور حکومت کے اعتبار سے وہ بٹی ہوئی تھی. عرب ایک الگ کیٹیگری ہے, جی, یعنی عرب اور عجم جسے کہا جاتا ہے. عرب یہ تمام ممالک شامل ہوتے ہیں جو آج بھی ہیں, عربی ممالک جنہیں کہا جاتا ہے, یا GCC جسے کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں. تو یہ جو عربی بولنے والے جتنے ممالک ہیں وہ سب عرب ہیں. جی. ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب عجم ہیں. یہ جو انہوں نے سیگریگیشن بتایا ہے وہ علاقوں کے اعتبار سے ہے. مدینہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے مدینہ ہو گیا, وہ حجاز کا علاقہ کہا جاتا تھا. جیسے مولا کائنات کو یمن بھیج دیا گیا, وہ الگ علاقہ. اس طریقے سے تقسیم بندی تھی پہلے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور عزیز جاوید بھائی. میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے, مولا کے کرم سے صحیح سلامت ہوں گے. میرے دو سوالات تھے جاوید بھائی. پہلا سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں, جیسا ہماری قوم کے لوگ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان میں شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں صرف ولادتیں ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت سکینہ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ, حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ایک ہی شخصیت تھے؟ ان دو سوالات کی وضاحت کیجیے, میں بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں گا. خدا حافظ. اللہ سلام حضرت. ہم نے تو اب تک یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ زیادہ تر جو نکاح ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, وہ رجب و شعبان المعظم کے مہینے میں ہوتی ہیں. جی جی. انہوں نے اپنے یہاں کسی سے سن لیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم میں شادی نہیں کرنی چاہیے. بالکل, شادی انہی ایام میں کرنی چاہیے جو خوشی کے ایام ہیں. بے شک. اور ان ایام کی برکت سے شادی بھی بابرکت ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی. اور اگر آپ دیکھیں تو جسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور خاص طور میں مومنین کے جو لگن کہیے وہ انہی ایام میں رجب و شعبان میں. جی جی بے شک. جی تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسرا سوال بھائی کر رہے ہو جناب سکینہ جناب رقیہ کے سلسلے میں. تاریخ اختلاف ہے. تاریخ میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے, بعض کے یہاں یہ کہا جاتا ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ تاریخی مسئلہ ہے چونکہ امام حسین کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا. جی بے شک. تو ممکن ہے کہ کسی کو ایک سے زیادہ القاب سے کہا گیا ہو, تو اس کی تاریخی مسئلہ ہے. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے, کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں دو الگ الگ ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں نسیم بول رہی ہوں. میں ہینڈی کیپ میں نہیں پاتی, چل نہیں پاتی, رکھتے بھی میرے کو نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہمارا گھر بہت تکلیف میں ہے. چاہتی بھی روزانہ دعا پڑھ کو ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے, کمی میں برکت کے لیے, صحت کے لیے کہتی بھی سورہ بولو تو بہت یوزفل ہوں گا. السلام علیکم.
हर तरह की परेशानी माशी हो या जिस्मानी हो, बीमारी हो, बरकत के लिए कोई दुआ चाहती है? मैं दोबारा से सूरह ताहा की एक आयत नंबर 131 और 132 के बारे में कहूँगा कि वो बीमारी के लिए, जी, दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किलात के लिए ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, ये इफ़ेक्टिव है जी। और अगर इसको कोई मुसलसल पढ़ता है तो उसके असर से ये तमाम परेशानियां उनकी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगला सवाल। जावेद भाई और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक मसला है, हमने सुना है अगर अबॉर्शन करे तो उसका फिदिया देना पड़ता है, तो कफारा देना होता है, बल्कि हमने सुना है अगर क्या ये 1 महीने के मतलब हमल से हो और दवाई से वो ज़ाया हो गया तो क्या उसको भी कुछ कफारा देना पड़ता है क्या? मेहरबानी करके इसका जवाब दीजिए, इसका मसला बताइए। ये कई साल पहले ये मसला मुफस्सल यहाँ डिस्कस हो चुका है और जवाब दिया जा चुका है, लेकिन बहरहाल एक मसला है ये जी। और अबॉर्शन के सिलसिले में कि अगर जानबूझ के जान को खतरा ना हो माँ के या बच्चे के और अबॉर्शन किया जाए तो उसके लिए क्या शरायत है? उसके लिए शर्त ये है कि देखिए शरायत के बारे में नहीं, इन्होंने पूछा है कि क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो तो जैसे ही लफ्ज अबॉर्शन इन्होंने यूज किया जी कि मेरा बच्चा या वो फला बच्चा अबॉर्ट हो गया जी, ये काफी है कफारे के लिए जी। यानी आपको पता है कि ये कभी कभी जो है वो ऑपरेशन के जरिए से होता है, कभी कभी वो कुछ मेडिसिन होती हैं उसके जरिए से ये अबॉर्शन हो जाता है। अगर ये अबॉर्शन हुआ, इवन बच्चा जो है वो 1 महीने का क्या, वो 1 हफ्ते का भी अगर है जी, और वो किसी भी वजह से अबॉर्ट हो गया है, जानबूझ के अबॉर्ट किया गया है, तो उसका कफारा लाजमी है, उसको देना पड़ेगा। और उसकी शरायत है कि 1 हफ्ते का जी जी, ये 40 दिन का डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, किस स्टेज में है वो फीटस, उसके अकॉर्डिंग उसके कफारा भी बढ़ता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये कंफर्म करना था कि ये जो म्यूजिक सिस्टम का काम है, इसका लगाना या इस लाइन में काम करना जायज़ है या नहीं? प्लीज़ इसका जवाब दें। इनका सवाल जो है इनकम्प्लीट है, इन्होंने वजाहत नहीं फरमाई है जी जी कि किस किस्म की इन्होंने ऑडियो मिक्सिंग या नहीं, एक तो ये कि ऑडियो मिक्सिंग का काम है इनका, कि ये दूसरा ये कि ये म्यूजिक सिस्टम इनके पास है, ये इसको बेचते खरीदते हैं जी। कि अगर इन्होंने मस्जिद को बेच दिया है मसलन तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी डीजे को बेच दिया है या कहीं और जगह इस्तेमाल होता है कि किसको बेच रहे हैं, तो ये सवाल चूंकि ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि ये हो सकता है कि ये कह रहे हो कि इनकी गाड़ियों में जैसे म्यूजिक सिस्टम से लगते हैं जी, क्या ये है? तो आप अगली बार इस सवाल को वजाहत क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि उलमा इकराम यहाँ जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये जानना था, जैसे बाज़ जगहों पे नादे अली के साथ हमको शेर लॉयन की तस्वीर भी दिखाई देती है, तो क्या जैसे नमाज पढ़ने वाली जगहों पे अगर ये चीज़ मौजूद है तो क्या नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? इसका प्लीज़ रेफरेंस के साथ जवाब दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मैं सवाल को मुख्तसर कर दूं कि नमाज की हालत में किसी भी जानदार शय का सामने पिक्चर रखना या स्टैचू रखना कैसा है? अगर किसी जानदार शय की तस्वीर हमारे सामने होती है तो उस सूरत में नमाज मकरूह है जी, नमाज सही है जी। मकरूह का मतलब ये होता है कि उसका सवाब थोड़ा सा कम हो जाता है जी। ये भाई कह रहे हैं कि अगर नादे अली है या दूसरी कभी कभी आयत होती है तो कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा जाता है तो किसी न किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो अगर इतना ज़्यादा एविडेंट है कि उसका जहन जो है वो लिखावट से ज़्यादा तस्वीर पे जा रहा है तो मुमकिन है कि नमाज उसकी मकरूह है, लेकिन नमाज सही है जी। उसको उलट दे किसी दूसरी तरफ फेस करके, मतलब तस्वीर को फेस जी, क्योंकि फेस तो किबले की तरफ ही रहेगा। बेशक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब और हिज्जतुल इस्लाम मौलाना आपके खिदमत में और अराकीन चैनवीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम और विलादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौलूद काबा बहुत मुबारक। सवाल किया है कि हैदर नाम किसने रखा था मौलाए कायनात का, वजह बयान फरमाएं। दूसरा, नाम अली ये नाम किसने मौलाए कायनात का रखा था, बयान फरमाएं। और तीसरा है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलकाब क्या हैं, जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
जाफरी साहब के एक सवाल में 3 सवाल है कि हैदर नाम किसने रखा, अली नाम किसने रखा और अलकाब मौला मुत्तकियान क्या क्या है। सबसे पहला जो सवाल है कि हैदर नाम किसने रखा, तो मौला कायनात ने खुद इस बात का इकरार किया है जंग खैबर में कि सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है जनाब फातिमा बिनते असद ने। और अली नाम जो है वो जब मौला कायनात को जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा से लेकर के बाहर आई और आगोश नबवी में थे, तो मौला का नाम हुक्म खुदा से खुद पैगम्बर इस्लाम ने अली रखा था जी। और जहाँ तक अलकाब का मसला है, तो बुजुर्गान ने, उलमा ने तकरीबन 300 से ज़्यादा अलकाब मौला कायनात के दर्ज किए हैं। मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू, अबू तुराब, असदुल्लाह अल गालिब, अल कर्रार, अमीर अल बरारा, अमीर अल मोमिनीन, सिद्दीक अल अकबर, सिद्दीक अल आज़म, फारूक आज़म, इस तरीके से तकरीबन 300 से ज़्यादा अलकाब मौला कायनात के सिलसिले में मिलते हैं। हमारी जान कुर्बान हो जाए मौला पे। आइए अगला सवाल। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। आगा अस्सलाम वालेकुम। मैं नागपुर से नौशाद अली हैदरी फ्रूट मर्चेंट बोल रहा हूँ। आगा मैं काफ़ी वक्त से अपनी बालकनी के अंदर में परिंदों के लिए दाना पानी रखते आया हूँ हमेशा, और दिन भर परिंदे आते रहते हैं, अपना दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली शायद विन चैनल पे मसाइल ज़िंदगी में इस सिलसिले में कुछ सवाल जवाब हुए थे, जो एपिसोड मैं नहीं देख पाया। तो मुझे ऐसे घर में और लोगों ने बताया कुछ कि घर में अपनी छत पे, अपनी बालकनी के अंदर में परिंदों के लिए दाना पानी नहीं रखना चाहिए, ये रखने से मुफलिसी आती है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मेरे जहन को ये बात कबूल नहीं हो रही है कि अगर अपने घर में प्यासे परिंदे आके पानी पी रहे हैं और दाना खा रहे हैं, तो ऐसा करने से, ये अमल अंजाम देने से मुफलिसी आएगी। तो मैंने ये अमल करना चाहिए, दाने पानी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर रखना है तो कैसा है, और नहीं रख रहा तो उसका क्या है क़िबला, प्लीज़ बता दीजिए। पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि शायद आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं रख सकते दाना पानी। आप परिंदों की बात कर रहे हैं, वो जानवर जो कि हमारे यहाँ नजिस जानवर हैं, वो भी अगर भूखे प्यासे तो उनको भी खिलाना पिलाना सवाब है जी। और ख़ुद इस हकीर के घर में, मेरे बालकनी में जो है वो बर्ड फीडर है, जिसमें दाना डालते हैं हम लोग चिड़ियों के लिए और दूसरे परिंदों के लिए, और पानी रखा जाता है। आप क्या फरमाते हैं? आप बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जाए जी, तो ये देखा जाए कि तारीख़ में तो अक्सर अंबिया का काम ये था कि वो जानवरों को पाला करते थे। खुद मौला कायनात के सिलसिले में मिलता है कि जब वो 19 रमज़ान को जब जा रहे थे तो मुर्गाबियों ने आपके दामन को थाम लिया। ये घर की पली हुई मुर्गाबियाँ थी, जिसके बारे में खुद मौला कायनात ने भी वसीयत की कि अगर इनका ख्याल नहीं रख सकते तो राय खुदा में आज़ाद कर देना। तो ये ऐसा काम है कि, और जब रसे कि अगर ये जानवर भूखे प्यासे हों जी, तो ये अच्छे काम है, तो इसकी बड़ी ताकीद की गई है कि ये सब ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है, क़तअन शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसकी वजह से। बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल इसको जारी रखना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन मिसाल दी है मौला मुत्तकियान की। आगा आपको सलामत रखे अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। पिछले इसी मसाइल ज़िंदगी के एपिसोड में खैसर मौलाना ने फरमाया था कि इंटरेस्ट के पैसों पे खुम्स जो है वाजिब होता है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा जो घर का रेंट है ना, वो मेरे मामू हर महीना वो सेंड करते हैं, उनके तरफ से पे करते हैं, और वो जो रेंट हमें देते हैं वो इंटरेस्ट का मनी होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या हमें उस पैसों का भी खुम्स निकालना है क्या, क्योंकि वो भी तो इंटरेस्ट का पैसा होता है ना? जवाब दीजिए मौलाना। अल्लाह हाफ़िज़। इनके मामू देते हैं पैसा और ये घर का किराया यानी अदा करती हैं, तो क्या उस पर भी खुम्स है? सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने अपने मसले का जवाब खुद ही दे दिया है जी। अगर वो मामू देते हैं तो इसका खुम्स उनके मामू के ऊपर है, ना कि इनके ऊपर जी। अगर ये पैसा ये खुद रख लेती हैं और इनके खुम्स की डेट आ जाती है तो फिर इनको एज अ सेविंग उसके ऊपर खुम्स देना पड़ेगा। वरना जो आदमी दे रहा है, जिसका वो माल है, खुम्स उसके ऊपर वाजिब है। जैसे अक्सर सवाल होता है, पता नहीं फलां साहब खुम्स देते हैं कि नहीं, उनके घर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, नमाजी है कि नहीं है। ये उनका ज़ाती मसला है, उनका इबादी मसला है, वो उनका और खुदा के दरमियान का मामला है जी। जहाँ तक तीसरे आदमी का मसला है
تو وہ ہمارا کیونکہ خمس نکالنا ان کے اوپر واجب ہے، میرے اوپر ان کو پکڑ کے نکلوانا واجب نہیں ہے. جی بے شک. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، جی انٹرسٹ کیونکہ ایک پروفٹ ہے، ایک سیونگ ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہے، لیکن چونکہ وہ انٹرسٹ ان کے ماموں کے آ رہا ہے تو وہ اس کا خمس بھی ان کے ماموں کی گردن پہ، نہ کہ ان کی گردن پہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. یہ دلی کے پاس سے یوپی شاملی ہے ہمارا شہر، اور ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا کچھ معلوم کرنا تھا. دعا یہ کوئی دعا ہو جو کچھ بتا سکے کس طرح سے دیا ہے، بس یہی کوشچن ہے میرا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کی آنکھوں میں نور پھر سے عطا فرمائے. اور کوئی دعا وظیفہ چاہے. دیکھیے میں نے ابھی جو آج میں نے بیان کی سورہ طٰہٰ کی 131 اور 132، یہ تمام بیماریوں کے لیے ہے. جی انشاءاللہ کہ اس چیز کو جو ہے وظیفہ کی طرح ریگولر بیسس پہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اگر خدا چاہے گا تو ان کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، سرور بول رہا ہوں پٹنہ سے. میرا سوال یہ ہے 26 فروری کو یہ مسائل زندگی دیکھ رہا تھا. مولانا ذکی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ باپ کے واجب حج کے اگر چھوٹ گیا ہے تو بیٹا اس کو ادا کرے. یہ جو ہے کہ ان کے بدلے وہ ادا کرے، یا بڑے بیٹے پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معافی نمازیں ادا کرے. تو ایسی کوئی چیز اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ایک جگہ پر اللہ جو ہے روزہ کے متعلق کہتا ہے کہ اگر آپ کی روزہ آپ نہیں رکھ سکے صحت کی وجہ سے، تو صحت یاب ہو جائے تو آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر صحت یاب ہو گئے اس کے بعد بھی کسی وقت کارن سے آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ بھوکے کو کھانا کھلا لیں. تو اللہ اس کی ڈیٹیلڈ پراودھان میں پروویژن میں قرآن کے یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے سے روزہ رکھوائے. تو یہ جو دوسرے سے حج کرانا، دوسرے سے نماز پڑھانا، یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا؟ قرآن کے نظریے سے تو نظر نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم و شکریہ. ہمارا عقیدہ حسبنا کتاب اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ حدیث ثقلین پہ ہے. خود قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جی سب سے پہلے میں ان کے سوال کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں. آپ فرما رہے ہیں کہ روزے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ پائے ہیں تو آپ کفارہ دے دیجئے، فدیہ دے دیجئے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں فدیہ نہیں ہے. جی اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، تو جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوگا آپ کے پاس 11 مہینے کا وقت ہے کہ آپ اس میں نہ اپنے روزے کو قضا کریں. جی پورا 1 سال یہ 11 مہینہ گزر جانے کے بعد جب اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے تب آپ کے پر فدیہ بھی واجب ہو جاتا ہے اور قضا بھی واجب ہے. جی اب اس قضا کے ساتھ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کے تو فدیہ بھی آ گیا ہے، قضا بھی ہے. اب آپ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ گئے ہیں، 65 کلام ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں رکھا ہے تو فدیہ نہیں، کفارہ بھی ہے. جی اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں رکھا تو وہ تو کفارہ اختار عمد ہے. جی وہ تو الگ بحث ہے، فدیہ ہے ہی نہیں، کفارہ ہے. جی یہ مسئلہ اس کا ہے کہ آپ نہیں رکھ رہے ہیں جی اور آپ رکھ سکتے ہیں. جی اور اگر مثلا اس سال 7-8 روزے چھوٹ گئے مسافرت کی بنیاد پہ، اگلے سال پھر چھوٹ گئے یا بیماری کی بنیاد پہ اگلے سال پھر چھوٹ گئے، وہ جسے کہتے ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. اور آپ ابھی صحت یاب ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ قضا ہے، اس کی ادا ضروری ہے. اگر آپ خدا نخواستہ آپ اس ایج میں پہنچ گئے کہ اب آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو وہاں پر آپ کو فدیہ دینا ہے. لیکن یہ قضا بہرحال باقی رہے گی. جب آپ یہ انسان دنیا سے جائے گا تو ورثہ اس سے پہلے کے جتنے بھی واجبات ہیں، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو نماز کے لیے یا تو خود ادا کریں یا تو کسی کو اجیر بنائیں. اجیر کے سلسلے میں باقاعدہ وسائل الشیعہ میں، من لا يحضر الفقیہ میں، دوسری کتابوں میں پورا باب ہے جہاں پہ امام معصوم بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے حج کے لیے تمہیں اجیر کرنا ہے یا نماز کے لیے، روزے کے لیے. ایسا نہیں کہ علماء اپنی جیب سے یہ مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. جی کیونکہ علماء کی قبر میں کوئی اور نہیں آنے والا ہے، ان کو بھی جانے والے ہیں. جی اپنا گناہ کم ہے کہ دوسرے کا بھی اپنے گردن پہ لے لے. جی
تو وہاں پر باقاعدہ تفصیل سے احادیث موجود ہیں کہ کس، یہاں تک کہ اجیر کی شرائط خود توضیح المسائل میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے کہ اجیر کی شرائط یہ ہے کہ اس کا کوئی عضو ناقص نہیں ہونا چاہیے، وہ خود بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ممکن ہے کہ جس کی نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ زندگی بھر وہ معذور رہا ہو، بیٹھ کے نماز پڑھاؤ، لیکن اجیر جس کو بنائیں گے وہ صحیح و سالم ہونا چاہیے، اس کے بدن کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، اس طریقے کی شرائط موجود ہے۔ یہ سب جو ہے احادیث کے ذیل میں ملتی ہے۔ اور واجب حج کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مثلا ایک آدمی مستطیع تھا اور وہ حج پر نہیں گیا، جیسے اپنے یہاں ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مثلا یورپ گھومنے کی توفیق ہوتی ہے، حج پہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بزی رہتے ہیں۔ اب جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا جو حج ہے ان کے ورثہ کے اوپر واجب ہے، پہلے ان کے واجبات ادا ہوں گے، اس کے بعد ارث تقسیم ہوگی، وإلا ورثہ بھی جو ہے گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب تھا، جیسے قرضہ واجب ہے۔ کسی کے باپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب یہ کہیں کہ باپ تو مر گئے، مجھ سے کیا مطلب؟ نہیں، ارث میں سے پہلے قرضہ ادا ہوگا، بعد میں آپ کو مال، پھر بعد میں آپ کو مال ملے۔ اسی طریقے سے یہ بھی قرض ہے خدا کا، کہ یہ واجب کام تھا آپ نے نہیں کیا، پہلے یہ ادا ہوگا، اسی طریقے سے بعد میں یہ ارث ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے سید صادق، میں یوئی سے بول رہا ہوں۔ مولانا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم لوگ اللہ کو تو، تیرا ایسی چیزیں کیوں کہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ اس سوال کا پلیز رپلائی دے دے۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ ہماری اردو زبان جو دنیا کی بہترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کی چاشنی، اس کی شیرینی کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو جانتا ہو۔ بہرحال جو سوال ہے کہ اللہ کو تو اور تیرا کیوں کہا جاتا ہے؟ خود اللہ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کہلوایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو خود خدا نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم مجھ سے اس طریقے سے۔ اور ایک بڑی اچھی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آج کے چھوٹے بچے بھی انٹرسٹڈ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم اگر اردو زبان کی بات کریں تو ہم تو یا تیرا یا تجھ جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ بے تکلفی جس سے ہوتی ہے۔ خدا ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے بندے سے یہ اظہار کرنا چاہتا ہے، دیکھو میں تم سے بہت نزدیک ہوں۔ بے شک۔ اور مختلف جگہ پہ بیان بھی کیا ہے کہ میں تمہاری رگے گردن سے تم سے نزدیک ہوں۔ اپنے رابطے کو صمیمی بتانے کے لیے اللہ نے ان تعبیرات کو استعمال کیا ہے، تاکہ بندہ یہ نہ سمجھا رہے وہ تو خدا ہے، ہماری تو کیوں نہیں سنے گا، نہیں، وہ سنے گا۔ اس لیے اس نے ان الفاظ کو چنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نزدیک ہوں جتنا زیادہ ہو سکے۔ بیٹا آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ آئندہ بھی اچھے سوالات بھیجا کیجیے، انشاءاللہ جوابات آپ کو ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ویسٹ بنگال، تمیر علی۔ میرا سوال ہے آپریشن کرنا کیسا رہتا ہے عورت کا بچہ بند کرنے کا؟ اور میں سنا ہوں جو عورت آپریشن کر لی ہے تو اس کا ہاتھ کا پانی بھی پینا حرام مکروہ ہے، اس کا کوئی نظر نیاز قبول نہیں ہوتا، ایسے کیا صحیح ہے؟ پلیز جواب دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بیماری کے باعث کچھ خواتین جو ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ یا بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ آپریشن کرا لیتی ہیں، نس بندی جس کو کہتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو جان بوجھ کے کہ ایک بچے کے بعد ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ نہیں، اگر آپ دوبارہ کنسیو کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور صرف ایک ڈاکٹر سے زیادہ، میرا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کنسلٹ کریں تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر موڈ پر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ فگر خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ کام قطعاً جائز نہیں ہے اور حرام ہے، گنہگار ہوگا بندہ۔ اور اس میں یہ سب کہ نجس ہے اور نہیں کھا سکتے ہیں، یہ سب خرافات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کھا بھی سکتے ہیں اور نظر کا چیزیں وہ بنا بھی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔